حضرت بلال کی محبت اور اذان کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب تقریباً 9-10 برس کی تھی تب آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ آپ نے یتیمی میں پرورش پائی۔ حضرت بلال کی ماں کے علاوہ 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ یہ تھا بلال کا چھوٹا سا خاندان۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خبر سنتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور سہارا دے کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اذان دو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا مدینے میں اذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف، سفر میں اذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف، بدر میں اذان دی تھی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف، سارے راستے میں اذان دیتا آیا تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آج تو آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب میں رخ کس طرف کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، بلال کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاں بھی اذان دی رخ کیا کعبے کی طرف، آج تو آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے، اب میں اپنا رخ کس طرف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے بدر میں اذان دی تو رخ کعبے کی طرف، مدینے میں اذان دی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف، اور جہاں بھی اذان دی تو رخ کیا تھا کعبے کی طرف۔ بلال اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں نبی نے سہارا دے کر کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے، اب تم اپنے نبی کی طرف رخ کر کے اذان دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، اگر تم کعبے پر بھی چڑھ جاؤ تو بھی اپنے نبی سے رخ نہ موڑو۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو سب نے ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، نماز کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے نماز کے لیے دور دور سے نمازی جمع ہو سکے۔ کچھ لوگوں نے کہا بگل بجایا جائے، کسی نے کہا کسی اونچے ٹیلے پر آگ جلائی جائے، کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ کہا، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا کہ کیا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کے لیے پوچھا لیکن عبداللہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ سونے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سو رہے تھے، سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر
بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے رات والے خواب کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور ان سے کہو وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کرے۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضاؤں میں گونجے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز تا قیامت انہی الفاظ میں جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے تھے اور وہیں رہنے لگے۔ کافی عرصہ بیت جانے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، مجھ سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی حضرت بلال رونے لگے اور صبح صادق کے وقت مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور جا کر سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے۔ آپ کی نظر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئی، آپ دیکھتے ہی زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو اہل مدینہ نے کہا، بلال، ایک بار وہی اذان دو جو آپ نے اپنے آقا کے زمانے میں سنائی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اب اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ اذان میں جب پیارے آقا کا نام آتا تھا تو میں آپ کی خدمت سے مشرف ہوتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اب میں وہ الفاظ کیسے ادا کروں گا؟